کربلا والوں ہو گیا مر ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے تلوار بھی ہے ہو سلام اس پہ کہ جو غمزدہ نہ کنوں دشت میں پھرنے پہ سلام غمزدہ نہ کنوں دشت میں پھرنے پہ سلام یہ گرفتار بلا قافلہ سالار بھی ہے پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے ہو سلام اس پہ کہ جو سلام مومنین و مومنات، اس وقت ٹھیک 9:30 بجے ہیں۔ میں صرف 15 سیکنڈ میں کافی تیزی سے اعلانات کروں گا، اس کے فوراً بعد قبلہ کعبہ حجت الاسلام علامہ عقیل الغری صاحب دونوں کا فضل ممبر ہوں گے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ان مجالس رضا کا سلسلہ میں گزارش کروں کہ قبلہ کعبہ سے دونوں کا فضل ممبر ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، منبر پر آنے سے ذرا قبل بھی اس اعلان کے ضمن میں جو اعلان ہوا ہے وہ بہت غم انگیز ہے، اور اس عہد میں، اس دور میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں
جو چند علمی ہستیاں تھیں ان میں ایک اور بڑی کمی پیدا ہو گئی. آیت اللہ سید محمد تقی الحکیم ان شخصیتوں میں سے تھے کہ جو افتخارات حوضہ نجف میں سے تھے، اور نہ صرف حوضہ علمیہ نجف کے استاد تھے بلکہ بغداد یونیورسٹی میں بھی ایک عرصے تک انہوں نے پروفیسر کے طور پر ذہنوں کی تربیت کی، اور نجف اشرف میں کلیت الفقہ میں جو ایک بے حد اہم کالج بلکہ یونیورسٹی تھی، اس میں بھی وہ اس کی تأسیس سے لے کر تشکیل سے لے کر ترقی تک ہمتاً مشغول رہے، اور انہوں نے تقریب بین المذاہب کی راہ میں بھی جو خدمت انجام دی وہ بھی بے نظیر خدمت ہے کہ فقہ جعفری کو دوسرے مذاہب کی فقہ کے مقابلے میں موازناتی مطالعہ جو ان کا تھا وہ بے نظیر مطالعہ تھا. بہرحال ہم سب ان کی روح کو کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگرچہ آپ سورہ حمد پڑھ چکے ہیں لیکن میں پھر التماس کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو اور تمام علماء کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ اعراف کی ایک مختصر سی آیت جو لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے مگر معانی کے اعتبار سے بے پناہ. اس آیہ مجیدہ اور آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ علم الاخلاق کی روشنی میں ہم اپنی فکر کو، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو اس لائق بنا سکیں کہ تجلیات کردار اہل بیت کو جذب کر سکیں. مجھے مسرت ہوتی ہے کہ جب میرے جملوں کو آپ اپنی طرف سے قبولیت کی سند بخشتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات غلط نہیں ہے جو میرے بارے میں مشہور ہے کہ زبان بھی بوجھل ہوتی ہے، مطالب بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے، عام طور پر کہا جاتا ہے تجلیات الہیہ. میں نے اس وقت تجلیات الہیہ نہیں کہا ہے، میں نے کہا تجلیات کردار اہل بیت کو جذب کرنے کے لائق ہو سکے. تجلیات الہیہ تو بہت بلندتر چیز ہے. تجلیات الہیہ تو ہم کبھی بھی جذب کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ان وسائط کے بعد ہم تک نہ پہنچے، جب تک کہ وہ ان وسائل کے بعد ہم تک نہ پہنچے. یہ سب حقیقتیں ہیں. ہمیں اپنی ملت کے فرد پر ناز ہے
کہ آپ سب ان حقائق کو جانتے ہیں، آپ بیان نہیں کر سکتے، ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات اضافہ نہیں کرتے، آپ کے ذہنوں میں، ضمیروں میں یہ چیزیں راسخ ہیں، اور اس لیے راسخ ہیں کہ آپ کی اور ہماری تخلیق کے متعلق جو حدیث ہے وہ بھی معصوم سے مروی ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، جو خمیر بچ گیا تھا ان پاکیزہ ذوات کی تخلیق کے بعد، جب اس بچے ہوئے خمیر سے تخلیق ہوگی تو اس میں یہ مفاہیم ضرور مضمر ہوں گے، پائے جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ محروم تو وہ لوگ ہیں کہ جو برسہا برس پڑھنے کے بعد بھی ان مطالب کو سمجھ نہ سکیں۔ برسہا برس علوم، فنون، روایات، احادیث، صحاح، کیسا محروم ہوگا وہ ذہن جو صحیحوں کو پڑھنے کے بعد غلط نتیجے پہ پہنچے۔ صحاح کو پڑھنے کے بعد غلط نتیجے پہ پہنچے، کیسا محروم ہوگا وہ ذہن۔ یہ جملے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن و ضمیر پر ضرب بھی لگے تو کبھی کبھی بغیر ضرب لگائے ہوئے کاشت نہیں ہو سکتی۔ اگر زمین پر مسلسل بارش ہوتی رہے اور زمین کی اوپری سطح جو ہے وہ سخت ہو جائے تو اس میں آپ کوئی کاشت نہیں کر سکتے، کوئی بیج نہیں بو سکتے۔ کاشت کرنے کے لیے زمین کو زخم کرنا پڑتا ہے۔ جب تک سینہ زمین زخمی نہیں ہوگا اس وقت تک اس میں تخم کی جگہ پیدا نہیں ہوگی۔ تخم ریزی کے لیے ضروری ہے۔ بعض حضرات مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت ہی نرم اور بہت ہی گویا، میرا تو خود ہی موضوع اخلاق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اخلاق سے دعوت دی جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے اخلاق سے دعوت دی جاتی ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اخلاق کی تعریف محدود نہیں ہے۔ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کبھی کبھی نرمی برتنا اخلاق ہے، کبھی کبھی سختی سے پیش آنا اخلاق ہے۔ اب میں اس کی مثال عرض کروں، یہ بالکل بھی میں مصلحت آمیز گفتگو کرنا ہی نہیں جانتا، میں آپ سے مثال عرض کروں۔ ایک مریض ہے، اس مریض کو معمولی سی بیماری ہے، بخار ہے، درد ہے، اور وہ درد اور بخار معمولی دوا کے استعمال سے دور ہو جائے گا، لیکن اسے وحشت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ نرمی سے، تلطف سے، نرم لہجے سے پیش آیا جائے گا تاکہ اس کا دل بہل جائے، بار خاطر کم ہو جائے، طبیعت ٹھہر جائے۔ جب تک دوا کا اثر ہو اس وقت تک طبیب، بیماردار، تیماردار، گھر والے، دوست، احباب سب اس کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آئیں گے تاکہ اس کی طبیعت کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ اس وقت نرمی سے پیش آنا کمال اخلاق ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ کسی کے عضو بدن میں ایک ایسا پھوڑا ہے، ایک ایسا زخم ہے، ایسا کینسر ہے کہ اس عضو کا کاٹ دینا ضروری ہے، اور کاٹنے کا عمل جتنی تیزی سے ہو جائے بہتر ہے، جتنی دیر ہوگی اس میں اتنا ہی اس مریض کے لیے وہ تکلیف دہ عمل ہوگا۔ اور اس لیے اگر اس وقت بجائے اس کے کہ رحم کھا کر، ترحم سے، تلطف سے، آرام سے، آہستگی سے مریض سے گفتگو کی جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
مریض اگر بے چینی کا، تڑپنے کا اظہار کر رہا ہے، اضطراب کا اظہار کر رہا ہے تو اسے سختی سے منع کیا جائے گا. اسے اب آج کل جو بھی جدید طریقے ہوں وہ تمام طریقے استعمال کیے جائیں گے. جو قدیم طریقے تھے وہ یہی تھے کہ بھائی انہیں پکڑ لیجئے، ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے، انہیں خاموش کیجئے. اور کبھی کبھی ذرا آواز بھی بلند ہو جاتی تھی اور ادھر آواز بلند ہوئی اور ادھر عضو بدن جدا ہوا. اب کہا اب ٹھیک ہیں آپ، اب آئیے آپ کے ساتھ اخلاق سے بات کریں گے. جہاں عمل مکمل ہوا وہاں اب اخلاق کی گنجائش ہے کہ وہ جو عضو بدن تھا وہ آپ کے وجود کے لیے نقصان دہ تھا. غور فرمایا آپ نے اس اعتبار سے. اور یہ میں نے سماجی زندگی میں بھی برت کے دیکھا ہے. سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں میں نے برت کر دیکھا ہے ہندوستان کی سرزمین پر اور مختلف جگہوں پر، اور اختلاف بین الفرق میں بھی برت کر دیکھا ہے. آئے آپ کے ہاں یہ ہے، آپ کے ہاں وہ ہے، آپ کے ہاں یہ ہے، آپ کے ہاں وہ ہے. بہت سے حضرات اس خوف سے کہ یہ آنے والا فوراً پریشان نہ ہو جائے، فوراً بددل نہ ہو جائے، بدظن نہ ہو جائے، حقیقتوں کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، یا جواب میں ذرا سا توریے سے کام لیتے ہیں. میرا یہ طریقہ نہیں ہے. توریے سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے جو کتاب میں ہے، جو دل میں ہے، جو سینے میں ہے، جو ذہن میں ہے، جو ضمیر پر ہے، وہی زبان پر ہے. فرق یہ ہے کہ صحیح کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ پر طنز کرنے کے لیے کوئی بات کہیں گے، نہیں کبھی نہیں کہیں گے. اپنے لیے فخر کے طور پر کہیں گے، نہیں کبھی نہیں کہیں گے. دیکھیے تاثیر پیدا کہاں سے ہوتی ہے، ضائع کہاں سے ہوتی ہے. ایک سچ بات ہے، ایک سچ بات ہے، ایک سچائی ہے، لیکن وہ سچائی کسی کی کمزوری ہے، کسی کے لیے نقطہ قوت ہے، کسی کے لیے نقطہ ضعف ہے. جس کے لیے نقطہ ضعف ہے اگر وہ اسی سچائی کو اپنے لیے فخر کے طور پر کہے، سچائی ہی بیان ہوگی مگر اثر کھو دے گی. اس لیے کہ غرض و غایت فخر ہے اپنے نفس کے لیے، وہی سچائی ہے وہ دوبارہ بیان کی جائے اور اس شخص کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے بیان کی جائے. سچائی بیان ہوگی مگر اثر کھو دے گی، اس لیے کہ نیت کسی کی توہین ہے. پہلی نیت کسی کی تعظیم تھی، افتخار تھا، جھوٹا فخر تھا. دوسری نیت کسی کی توہین تھی. دونوں نتیجوں میں بیان ہوگی سچائی مگر اثر کھو دے گی. ایک تیسرا شخص آئے گا، اسے اس سے بھی ہمدردی ہے، اس سے بھی ہمدردی ہے، نہ اس سے کوئی دشمنی ہے نہ اس سے کوئی دشمنی ہے، اسے سچ سے محبت ہے، جھوٹ سے دشمنی ہے. وہ اس سچائی کا اظہار کرے گا سچائی کی عظمت کی خاطر. اس میں وہ تاثیر پائی جائے گی جو کسی کے کلام میں نہیں ہوگی. غور فرمایا آپ نے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے سچائی کو صرف سچائی کی خاطر کہیے گا تو اس میں جاذبیت پیدا ہو جائے گی. سچائی کو اس لیے کہیے گا کہ ہم سے وابستہ ہے، اثر کھو دے گی. غور فرمایا. بات کو صاف صاف کہنا چاہیے. ہاں وہ لوگ واقعاً محروم قسمت ہیں جو قرآن مجید کا مسلسل مطالعہ کرتے ہوں، جو احادیث کا مسلسل مطالعہ کرتے ہوں، جو صحاح کا مطالعہ کرتے ہوں اور غلط نتائج تک پہنچتے ہوں. محرومی ہے قسمت کی، اس سے بڑھ کے کوئی محرومی نہیں ہو سکتی. اور یہ عزت و شرف ہے ان کے لیے کہ جو ان مسائل کا درک رکھتے ہیں وجدانی طور پر، فطری طور پر، فطری طور پر اور وجدانی طور پر. بہرحال تو ہماری گفتگو صرف اس موضوع پر ہے کہ ہم اخلاقی مباحث سے فائدہ اٹھا کر اپنے ذہن کو اتنا صاف کر لیں، اپنے قلب کو اتنا صاف کر لیں کہ ہم مقامات آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ادراک کر سکیں، ان کے فضائل کو سمجھ سکیں، ان کے مقامات اور مصائب کو سمجھ سکیں. یہ آسان نہیں ہے. یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم اہل بیت اطہار کی معرفت رکھتے ہیں بہت مشکل ہے. اور شرط معرفت کتنے مقامات پر ہے، کتنے مقامات پر ہے شرط معرفت. عزاداری میں شرط معرفت نہیں ہے کیا؟ ایک زیارت پڑھنے میں شرط معرفت ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق حدیث ہے، صحیح السند حدیث ہے. میرا اس حدیث پر اسی طرح ایمان اور یقین ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت پر ایمان اور یقین ہے. حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ منظار الحسین علیہ السلام، جس نے بھی امام حسین کی زیارت کی عارفاً بحق، حق امام کی معرفت رکھتے ہوئے، اس پر جنت واجب ہے، اس پر دوزخ حرام ہے۔ اتنی سی حدیث، جنت واجب ہے، دوزخ حرام ہے۔ دوسرے مقامات پر جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض چیزیں بالکل براہ راست کہنے میں زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے، براہ راست ذہنوں میں محفوظ رہے، قال اللہ قال رسول اللہ براہ راست آپ کے ذہنوں تک جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد، میری وفات کے بعد میری زیارت کی، اس نے ویسا ہی ہے وہ شخص جیسے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہے کہ اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ زیارت کی پیغمبر کی شفاعت واجب ہو گئی پیغمبر پر، اس زائر کی، جس زائر کی شفاعت پیغمبر پر واجب ہو، اس کی عاقبت کیسی ہوگی، اس کی عاقبت کیسی ہوگی۔ لیکن ان تمام میں شرط ایک اساسی کیا ہے؟ معرفت۔ اب اس معرفت کو یاد رکھیے کہ یہ معرفت کیا چیز ہے۔ بغیر معرفت کے نہ زیارت قبول ہے، نہ عزاداری قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ و خمس قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے بغیر معرفت۔ اسی معرفت کے لیے دوسرا مترادف لفظ ہے کیا؟ علم۔ اور کل گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ علم کی حد وسط کیا ہے؟ حکمت۔ بات مربوط ہو گئی ذہنوں میں؟ حکمت۔ اور یہ علم اور حکمت اس وقت تک نفس میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے۔ دلیل کے طور پر میں نے وہ آیت پیش کی تھی کہ جو قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے، جمعہ میں ہے اور آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں مسلسل، اور ظاہر ہے کہ ضمناً بہت سی باتیں آیت کے بطن سے نکلتی چلی آئی تھیں، متن آیت سے ابھرتی ہوئی چلی آئی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ سورہ مبارکہ جمعہ ہر نماز جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے آپ حضرات کے ذہنوں میں، اس لیے میں نے اسی کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ورنہ یہی مضمون قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے۔ آپ جا کر اسی مضمون کو دوسرے مقامات پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک آیت کی تائید دوسرے آیت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہی ہے وہ خدا، وہی ہے پروردگار کہ جس نے امیین میں سے، ناخواندہ لوگوں میں سے، جاہلوں میں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، امیین کا ترجمہ یہی کیجئے۔ حالانکہ یہ یاد رکھیے گا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور ہزاروں بار دوبارہ اگر موقع ملے گا تو یہ کہنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے قرآن مجید کے باب میں۔ افسوس یہ ہے کہ شکوک و شبہات جب آپ حضرات کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں تو براہ راست سوال کرنے کی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے۔ اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ سامنے گفتگو ہو جائے۔ سب سے بڑی اخلاقی کمزوری ہے، اور وہ بھی فرش عزا سے اٹھ کر، وہ بھی فرش عزا سے اٹھ کر، جہاں جرأت، شہامت، شجاعت، حکمت، عدالت، عصمت، اخلاق، کردار، سب کی باتیں ہوتی ہیں کہاں؟ فرش عزا پر۔ اور خدا کی قسم، عرش خدا کی قسم، کہ اس فرش عزا سے زیادہ بہتر تزکیہ نفس کا کوئی مکتب اور مدرسہ کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اور جس طرح میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جملہ لکھ لیجئے، جذباتی نہیں ہے، جس طرح کتب صحاح کو پڑھنے کے باوجود غلط نتیجے پر پہنچنے والے سے زیادہ کوئی محروم قسمت نہیں ہو سکتا، اسی طرح فرش عزا پر آنے کے باوجود بھی اگر کسی کے کردار کی درستگی نہ ہو سکے تو اس سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کون سا مکتب ملے گا جہاں آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے؟ کہاں جا کے تزکیہ کریں گے؟ کہاں عقیدوں کو درست کریں گے؟ کہاں ذہن کو درست کریں گے؟ کہاں دامن دل کو پاک کریں گے؟ کہاں دامن کردار کو صاف کریں گے؟ یہ کوثر سے زیادہ قیمتی جو اشک عزا ہے، یہ کہیں نصیب نہیں ہوگا۔
یہاں بھی اگر کردار نہ دھل سکے، پاک ہو سکے، تو پھر کہاں جا کے دھلے گا، پاک ہوگا؟ اس سے زیادہ محرومی قسمت کی نہیں ہو سکتی۔ بہت براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ براہ راست میں نے کبھی گفتگو نہیں کی ہے آپ حضرات سے، غور فرمایا آپ نے؟ تو جرأت یہ ہونی چاہیے، مجھ میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ آپ کے سوالات کو سنوں۔ اگر آپ کے سوالات کو نہ سنوں تو میں بد اخلاق ہوں۔ آپ میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے تو مجھ سے کریں، کرتے ہیں۔ فلاں ذاکر نے پڑھا تھا، آپ بتائیے، جس نے پڑھا تھا اس سے پوچھئے، میں کیا ذمہ دار اس کا؟ میں نے جو پڑھا ہے وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جو میں نے پڑھا ہے وہ مجھ سے پوچھئے۔ اگر دینی کوئی واقعی ایسا مشکل مسئلہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھ کے چلا گیا اور وہ حل نہیں کر سکا، یا آپ کو موقع نہیں ملا کہ اس سے پوچھتے، اور وہ دین سے تعلق رکھتا ہے، اصول دین سے، فروع دین سے، اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے، اگر اساسی مسئلہ ہے، شخصی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اس کو جواب دیں گے، اس کا بھی جواب دیں گے، ہم اس کا بھی جواب دیں گے، بشرطے کہ مسئلہ دینی ہو، شخصی نہ ہو۔ اگر شخصی مسئلہ ہے تو پھر آپ کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر دینی مسئلہ ہے بالکل جواب دیا جائے گا۔ جرأت سوال ہونی چاہیے اور جرأت جواب ہونی چاہیے۔ اور میں عرض کر چکا، میرے اندر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہمیشہ میرے پیش نظر رہتا ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جو قول لا ادری کو چھوڑ دے۔ لا ادری میں نہیں جانتا، اگر کوئی مسئلہ مجھے نہیں معلوم میں کہہ دوں گا نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے حجت الاسلام کہیں نہ کہیں، علامہ کہیں نہ کہیں، مولانا کہیں نہ کہیں، مولوی کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کہیں، میں اگر نہیں جانتا ہوں مسئلہ تو نہیں جانتا۔ یہ اعتراف کہ نہیں جانتا مجھے بہشت تک پہنچا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید میں بھی اعلان ہے، حدیث میں بھی اعلان ہے، من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو علم رکھنے کے بغیر فتویٰ دینا شروع کر دے وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کرا لے۔ حدیث ہے، وارننگ ہے کس کی؟ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند آواز سے صلوات۔ پیغمبر نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، دوسرے ائمہ نے فرمایا، علم نہیں رکھتے ہو فتویٰ دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، علم نہیں رکھتے ہو کہہ دو گے علم نہیں رکھتا تو تمہارا یہ خضوع، یہ خشوع نہیں کہنا، یہ بھی ایک اگرچہ ہے حقیقت، لیکن مان لیجئے کہ کوئی تکلفاً کہے کہ کیا انکسار ہے، جاہل اپنی جیل کا اعتراف کرا، انکسار کیا ہے؟ حقیقت کا اعتراف، انکسار کا ہے گا۔ مگر بہرحال آپس میں تکلف ہوتا ہے کہ ان کی بھی شان رہ جائے ہماری بھی بات رہ جائے، کہتے ہیں کیا انکسار ہے صاحب، کیا خاکساری ہے، کیا فروتنی ہے، کیا عاجزی ہے، کیا تواضع ہے۔ یہ بجائے خود تواضع کی کتنی قیمت ہے سن سکیں گے آپ؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت یاد آ رہی ہے اس وقت اور سن لیجئے، اور وہ بھی تواضع کس کے سامنے؟ اصل تواضع کی بہت قیمت ہے۔ دیکھیے تواضع خود اخلاقی مباحث میں سے ایک بحث ہے، اگرچہ میں نے جس مقام پہ ہونی چاہیے اس سے پہلے ہی اس وقت زبان پہ آ گئی بات تو عرض کر دی۔ تواضع بجائے خود بہت بڑی قیمت، قدر و قیمت رکھتی ہے، اور یہ جو ہے کہ تزکیہ نفس تزکیہ نفس تزکیہ نفس کیا جائے، تزکیہ نفس میں سب سے بڑی چیز تزکیہ کس چیز سے کیجیے گا؟ جیسے یہ ہمارا کپڑا ہے، جب ہم راستے میں چلتے ہیں تو اس پہ دھول، گرد، غبار، مٹی، میل کچیل باہر کا سب آ کے اس پر جم جاتا ہے۔ کیا اس طرح ہمارا دل ہے اس پہ غبار بیٹھ جاتا ہے؟ قلب یا دل جسے کہتے ہیں، نفس یا روح جسے کہتے ہیں، وہ تو مادی ہے ہی نہیں۔ کیا چیز؟ میں کل عرض کر چکا، نہ اس کے ڈائمنشنز ہیں، نہ ویٹ ہے، نہ والیوم۔ تو تزکیہ نفس کے معنی ہے کہ روزانہ دن میں 12 مرتبہ نہایا جائے، 24 مرتبہ کپڑا تبدیل کیا جائے۔ اس سے تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے؟
ظاہر کی صفائی باطن پہ اثر ڈالتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر کی صفائی باطن پہ اثر ڈالتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرو، نفس کو صاف کرو، نفس کو پاک کرو، نفس کو صاف، کس چیز سے پاک کرو، صاف کرو؟ سبحان اللہ. روشن دان میں کبھی غور سے دیکھا ہے آپ نے جب روشنی آتی ہے آفتاب کی، تو آفتاب کی روشنی میں بھی بہت سے ذرات نظر آتے ہیں. یہ کائنات میں غبار ہی غبار ہے. اس غبار کو آپ دامن نور کا غبار کہہ لیں، مگر ہے نور آفتاب کے دامن میں بھی غبار ہے. لیکن میں کیا رہا ہوں اس آبزرویشن کے بعد، یہ غبار بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہماری روح پر جا کر چسپاں ہو جائے، اس لیے کہ روح مادی شے نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ روح مادی شے نہیں ہے. تو پھر کون سا غبار قلب پر ہے کہ جس کو صاف کیا جائے؟ کیا چیز جمی ہوئی ہے نفس پر کہ جس کو صاف کرنے پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ جب تک نفس صاف نہیں ہوگا، دامن دل صاف نہیں ہوگا، نقش علم اس پر ابھرے گا نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ انسان کے اندر حب نفس اور کبر کے راہ سے پیدا ہوتا ہے. حب نفس اور کبر، حب نفس اور کبر سے نفس کو پاک کرنا ہے. انانیت جو ہے انسان کی، میں، یہ میں اتنی نجس چیز ہے، اتنا بڑا رجس ہے، اتنی بڑی گندگی ہے، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ اس سے قلب کو اور لوح نفس کو پاک کرنا سب سے بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات ہے. میں نے کوئی لفظ بھی صرف شدت جذبات میں نہیں عرض کیا ہے. رجس ہے، رجس ہے. یہ صرف وہاں نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے ان کو رجس سے پاک کر دیا. رجس ہے. کبر، تکبر رجس ہے. حب نفس اگر حد سے آگے بڑھ جائے رجس ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اس سے نفس کو پاک کرنا ہے. جب تک اس سے نفس پاک نہیں ہوگا اس وقت تک جوہر علم و معرفت پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. فریب دانش ہے، ورنہ جوہر معرفت نہیں پیدا ہو سکتا. بات کو تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں کہ جناب والا، اب یہی آپ کا نفس اگر عام حالات میں بھی متواضع ہے، اس میں تواضع اور خاکساری و فروتنی پائی جاتی ہے، تو بہت بڑی بات ہے. اس سے نفس میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. واقعہ عرض کر رہا ہوں لفظ نورانیت، چونکہ روح جس قدر کبر پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی گویا کہ اس کے اوپر یہ عنصر مادی مسلط ہوتا چلا جائے گا. خاک ہوتی چلی جائے گی روح، اور جس قدر تکبر دور ہوتا چلا جائے گا اسی قدر خاک ختم ہوتی جائے گی، نور پیدا ہوتا چلا جائے گا، نورانیت پیدا ہوگی. لیکن اگر یہی تواضع اہل بیت کے مقابلے میں ہو، مسئلہ یہی تواضع و فروتنی اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مقابلے میں ہو تو کتنا نور پیدا ہوتا ہے. اسے صرف ایک روایت کی روشنی میں عرض کروں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں. روایت علامہ آیت اللہ دستغیب نے بھی نقل فرمائی ہے اور ان کی کتابیں ماشاءاللہ بازار میں موجود ہیں، اویلیبل ہیں، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، سب حضرات مطالعہ کر سکتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی جنگوں میں سے ایک جنگ کا تذکرہ ہے. جنگ حضور کے زمانے میں دو قسم کی ہوا کرتی تھی. ایک ہوتی تھی جنگ جس میں حضور خود تشریف لے جاتے تھے، اسے کہتے تھے غزوہ. ایک وہ جنگ ہوتی تھی جس میں خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، اسے کہتے تھے سریہ. غزوے کی جمع ہے غزوات، سریہ کی جمع ہے سرایا. اسی لیے غزوات و سرایا یہ دو لفظ ممبر سے سنی ہوں گی اور کتابوں میں پڑھی ہوں گی. غزوات و سرایا یعنی وہ جنگیں جس میں حضور خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، یا وہ جنگیں جس میں حضور خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے، دوسروں کو بھیج دیا. ان سرایا میں سے سرایا بھی بہت اہم ہیں.
بہت سے سرایا ایسے ہیں، یعنی بہت سی جنگیں ایسی ہیں، بہت سی جنگی مہمیں ایسی ہیں کہ جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا ہے، بہت سی ایسی بھی ہیں کہ جس میں حضرت علی کو بھی نہیں بھیجا، دوسروں کو بھیج دیا۔ اسی طرح ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ایک چھوٹی سی فوج بھیجی، یہ جانے والے صرف 3000 ہیں، اور جب وہاں گئے ان کے اوپر 4 لشکر کے سردار مقرر کیے، 4 کہا اگر یہ سردار رہیں، اگر ایک ان میں سے وہ شخص ہے کہ جو زید ابن حارثہ ہے، زید ابن حارثہ کے نام سے بھی آپ تمام حضرات واقف ہیں، جناب زید ابن حارثہ ان 4 اصحاب میں شامل ہیں، چوتھے وہ ہیں۔ پیغمبر نے ہدایات فرمائی، یہ لشکر پہنچا بستی کے قریب، اور پہنچنے کے بعد مطمئن تھا، انہوں نے جس بستی پہ حملہ ہونا تھا انہوں نے ایک جنگی چال چلی، حیلہ، اور وہ یہ کہ تمام آبادی کے افراد کو ایک نادیدہ مقام پر پہنچا دیا، مخفی کر دیا، چھپا دیا، اور کچھ لوگ رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ جنگی معاملات میں یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ جواسیس پہنچے، ادھر سے جاسوس پہنچے جائزہ لینے کے لیے، شام کا وقت ہے کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں، معلوم ہے کل 1000 لوگ ہیں، 1000 افراد۔ اسلامی فوج نے، مسلمانوں کی فوج نے یہ سمجھا کہ ہم 3000 ہیں، یہ 1000، اس لیے چھوڑ دو، ان میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ہم پہ حملہ کریں، اور ہم رات بھر آرام کرتے ہیں، اور صبح انشاءاللہ جب صبح ہوگی تو حملہ کریں گے۔ اور فرمایا اب یہ انہوں نے اپنی عقل سے ایک فیصلہ کیا، جب رات کی تاریکی بڑھی، یہ سب کے سب سو رہے تھے، خواب غفلت میں تھے، وہ 4 جنہیں پیغمبر نے سردار بنایا تھا، اور خاص طور سے ان میں زید ابن حارثہ جن کی تربیت پیغمبر نے بیٹوں کی طرح کی ہے، یہ نہیں سوئے، رات بھر بیدار رہے، مصروف نماز رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے آج کل کے لشکر کے سردار جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے لیے آرام طلبی اور عیش و عشرت کی بات کرتے ہیں، فوجی پہرا دیں ہم سوئیں گے، لیکن یہ اسلامی کردار تھا، فوجی سب سو گئے لیکن سردار جاگ رہا ہے، بیدار ہے، یہ نماز میں مشغول ہے۔ ادھر سے دشمن نے جو عیاری کی تھی اپنی عیاری سے فائدہ اٹھایا، سب کے سب رات کی تاریکی میں دیکھا یہ سو رہے ہیں بے خبر، اور فرمایا آپ نے رات کی تاریکی ہے، حملہ آور ہو گئے، جتنے مخفی تھے سب حملہ آور ہو گئے۔ اب جب سوتے ہوئے سپاہی اٹھیں گے کیا حملہ کر سکیں گے، کیا مقابلہ کر سکیں گے، گہری نیند سو رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، اور رات کا وقت ہے، یاد رکھیے گا رات کا وقت ہے۔ اب اچانک جب حملہ ہوا تو یہ بھی نہیں معلوم، نیا شہر ہے، سپاہیوں کو معلوم نہیں راہیں کتنی ہیں، گلیاں کتنی ہیں، کوچے کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، سامنے قلعہ ہے، قلعے کا ایک دروازہ دیکھ رہے ہیں، اور کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کہاں کہاں سے دشمن نکل کے آ سکتا ہے، کہاں کہاں سے دشمن پہ وار کیا جا سکتا ہے، رات کی تاریکی میں کچھ نہیں معلوم ہے نا۔ مشکل جنگ، مشکل جنگ ہے۔ اچانک اسلامی فوج نے دیکھا کہ ایسی روشنی پیدا ہو گئی کہ جیسے سورج کی روشنی ہو، دن ہو گیا ہے، اور اس نور کی عجیب کیفیت تھی، عجیب کیفیت تھی، یہ نور زید ابن حارثہ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، زید کے چہرے سے، اور ایسا نور تھا، نور کی کیفیت دیکھیے، مسلمان فوج کو دشمن کا پورا شہر نظر آ رہا ہے، پورا قلعہ نظر آ رہا ہے، گلی گلی کوچا کوچا نظر آ رہا ہے، قلعے کے تمام راستے دروازے در دریجے نظر آ رہے ہیں، اور دشمن کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ہوئی، فوج اسلام فتح یاب واپس گئی، دشمن شکست خوردہ ہوا، اور جو کچھ مر گئے تھے جنگ میں مر گئے، جو زندہ بچے کچھ اسیر ہوئے، کچھ مسلمان ہوئے۔ جب پیغمبر کی خدمت میں آئے، پیغمبر سے واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ یہ ایسا نور زید ابن حارثہ کے چہرے سے نمودار ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا تمہیں معلوم ہے زید کے چہرے کو اتنا نور کیوں ملا؟
سب ہمتن گوش ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں فلاں دن یاد کرو تم لوگ چاروں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, تمہاری پیشانی سے آفتاب جیسا نور نہیں ساطع ہوا, تمہاری پیشانی سے ماہتاب جیسا نور ساطع نہیں ہوا, تمہاری پیشانی سے ساطع نہیں ہوا. نور تمہارے چہرے پہ بھی تھا مگر کم, نور تمہارے چہرے پہ بھی تھا مگر کم, نور تمہارے چہرے پہ بھی تھا مگر کم. یاد کرو وہ رات, ایک رات تم سب بیٹھے ہوئے تھے اور تم سب حارثہ سے پوچھ رہے تھے اے حارثہ پیغمبر کی گود میں دونوں پلے ہیں, تم بھی پیغمبر کی گود میں پلے ہو, علی بھی پیغمبر کی گود میں پلے ہیں, بتاؤ تم اپنے کو افضل سمجھتے ہو یا علی کو افضل سمجھتے ہو؟ جیسے ہی تم نے یہ سوال کیا حارثہ نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا اور کہا ہاشا میں علی کی برابری کر سکتا ہوں, میں خاک ہوں اور علی عرش. کہا صرف یہ رخسار کا زمین پر علی کے احترام میں رکھنا آفتاب ایسا نور بخشتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. علی کے احترام میں, علی کی محبت میں, علی کے عشق میں رخسار کو خاک آلود کرنا, خاک آلود کرنا کیسی نورانیت بخشتا ہے, نور میں کیسا اثر ہوتا ہے. دشمن اندھا ہو گیا, مسلمان بینا ہو گیا, نیا شہر کچھ نہیں معلوم تھا سب نظر آنے لگا. یہ ہے خاکساری فروتنی ابو تراب کی خاطر. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ہے ابو تراب کی خاطر خاکساری, یہ ہے امیر المومنین کی خاطر خاکساری اور فروتنی. بہرحال یہی صفت ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ خاکساری اور فروتنی اگر نفس میں پیدا نہیں ہوگی تو جوہر علم ہی پیدا نہیں ہوگا, معرفت ہی پیدا نہیں ہوگی. اسی لیے اس آیہ شریفہ میں تزکیے کا کلمہ آیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ کس بات سے تزکیہ؟ کبر سے تزکیہ, انانیت سے تزکیہ. اور یہ انانیت اور حب نفس ہی تمام دوسری برائیوں کی جڑ اس اعتبار سے ہے کہ جب پیغام حق آتا ہے اور انسانوں کی طرف سے اکثر کس چیز کا کیا عذر پیش کیا جاتا ہے مقابلے میں, کیا عذر پیش کیا جاتا ہے؟ پیغمبر نے توحید پیش کی, کہا بت پرستی چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو, کفر چھوڑ دو, بدعتوں کو چھوڑ دو, یہ جاہلانہ رسموں کو چھوڑ دو, احمقانہ حرکتوں کو چھوڑ دو, ایمان اختیار کرو, ایمانی تہذیب اختیار کرو. جواب کیا آتا تھا؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے, اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کی ریت رسم کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی حب نفس کا بڑھا ہوا سلسلہ ہے. اپنے آباء و اجداد, اپنے ہر وہ چیز جو ہماری ذات سے وابستہ ہو گئی اس سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے. غور فرمایا آپ نے, اپنی ذات سے محبت ہے تو اپنے ذات سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت ہے. اپنے باپ سے محبت ہے, اپنی ماں سے محبت ہے, اپنے دادا سے محبت ہے, اپنی چیزوں سے محبت ہے, اپنے باپ دادا کی ریت رسم تہذیب سے محبت ہے. یہ سب حب نفس کی راہ سے بڑی ہوئی شکلیں ہیں, اس لیے وہ بیماریاں بن گئیں. اگر وہ حب نفس ہی ختم ہو جائے تو پھر ماں باپ اگر اس لائق ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے تو کیا جائے گا, اور اگر اس لائق نہیں ہے کہ احترام کیا جائے. یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے, باہر جا کے سوالات نہ کیجیے گا, ہم ہی سے کر لیجیے گا بات. صاحب ہم نے تو یہ سنا تھا کہ باپ ماں کافر بھی ہوں تب بھی احترام کیا جاتا ہے. جی ہاں, احترام کی حد ہے, ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کیا جائے گا, لیکن اگر ان کے احکام حکم خدا سے ٹکرائیں گے تو پھر ان کا احترام نہیں کیا جائے گا, ان کا احترام نہیں کیا جائے گا اگر ان کے احکام حکم خدا سے ٹکرائیں گے. بہرحال تو یہ کبر اور حب نفس اگر دور ہو جائے, تزکیہ نفس پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے, وہ صفائے قلب پیدا ہوتی ہے کہ جب علم جلوگر ہوتا ہے. یہ علم جلوگر ہوتا ہے کیا علم؟ نئی بحث شروع ہو رہی, توجہ فرمائیے. کیا ہے علم؟ کل میں نے گزارش کی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیین میں سے تھے, مگر میں نے گزارش کی بہت واضح الفاظ میں کہ حضور ملکہ علم, ملکہ قراءت, ملکہ کتابت بھی رکھتے تھے, اور
یہ کچھ مصلحت تھی الہی، پابندی تھی کچھ کہ حضور اپنے ہاتھوں سے نہ لکھیں، اپنی آنکھوں سے نہ پڑھیں، نہ کس کی تحریریں نہ پڑھیں، دنیا والوں کی تحریریں نہ پڑھیں، دنیا والوں کے مکتب میں جا کر تحریر کی مشق نہ کریں. یہ حکمت الہی تھی. اس کا جواب واضح الفاظ میں خود قرآن مجید میں، یاد رکھیے گا آیت سورہ مبارکہ عنکبوت میں ہے، سورہ مبارکہ عنکبوت کی 48ویں آیت ہے. ارشاد ہوا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے رسول آپ اس سے قبل، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، قبل اور بعد کی لفظیں ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ توجہ برقرار ہے. قبل یعنی پہلے، بعد یعنی بعد میں. عربی میں بھی یہی ہے، اردو میں بھی یہی ہے. من یعنی سے، من قبل ہی یعنی اس سے پہلے، کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے. من قبل ہی اس سے پہلے. وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب، اس سے پہلے آپ کسی کتاب کو پڑھا نہیں کرتے تھے اور نہ آپ کسی کتاب کو لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے. بالکل وہ ترجمہ ہے کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اس کا مفہوم کیا ہوا؟ کوئی بحث اور نقطہ آفرینی نہیں. اس قرآن مجید کی آیت کا مفہوم کیا؟ اس سے پہلے، من قبل ہی، اس سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے، نہیں لکھتے تھے. یعنی اب آپ لکھنے کی بھی اجازت رکھتے ہیں، پڑھنے کی بھی اجازت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اب قرآن نازل ہو چکا. جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا اگر آپ لکھنا شروع کر دیتے، پڑھنا شروع کر دیتے تو قرآن کی صداقت پر حرف آ جاتا کہ صحف انبیاء کو پڑھ کر، کتب انبیاء کو پڑھ کر، فلاں پادری سے پڑھ کر، فلاں آرچ بشپ سے پڑھ کر، فلاں پوپ سے پڑھ کر، فلاں شیخ سے پڑھ کر انہوں نے قرآن پیش کر دیا، اخلاق پیش کر دیا. نہیں، اس سے پہلے من قبل ہی. قرآن میں موجود ہے سورہ عنکبوت آیت 48. غور فرمایا آپ نے، اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتے تھے اور اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھتے تھے. اگر آپ لکھتے، اگر آپ پڑھتے، اذن وجہ بھی وہی، لرتاب المبطلون، آپ کو باطل قرار دینے والے اپنے شک کو مستحکم کر لیتے. واضح ہے، آیت ہے نا قرآن کی. یعنی اس سے پہلے آپ کو منع کیا گیا تھا. ما کنت تتلو، آپ نہیں لکھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطه بیمینک، نہ لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے، نہ پڑھتے تھے. اس سے پہلے اس آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ لکھ نہیں سکتے تھے. نہیں لکھتے تھے اور ہے، نہیں لکھ سکتے تھے اور ہے. اس میں کسی بحث کی گنجائش ہے؟ کسی بحث کی گنجائش ہے؟ یہ تو یوں ہی عرض کیا، لیکن یہ کیوں میں نے اس مقدمے تک دوبارہ آپ کو کھینچ کر لایا؟ کل ایک بات اور عرض کی تھی. تتلو کے معنی میں نے یہ بیان کیے تھے کل، یتلو و تتلو، کہ زبانی کوئی چیز حافظے میں ہے اس کو زبانی دہرا دینا، یہ تلاوت ہے. اس کے معنی یہ نہ ہو کہ کتاب کو کھول کر پڑھنا دیکھ کر اسے تلاوت نہیں کہیں گے. یہ معنی کہ سامنے کوئی تحریر ہو اسے دیکھ کر پڑھا جائے وہ بھی تلاوت ہے. ڈکشنری کی یہ بالکل لیکزیکل اور لیکزیکوگرافیکل بحث ہے، اور ہمارے سامنے مجھے خوشی ہوتی ہے، دیکھ کے مسرت ہوتی ہے اور دعائیں دل سے نکلتی ہیں پروفیسر محسن علی دینا کو. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور انہیں توفیق عطا فرمائے کہ زندگی بھر جو انہوں نے نوٹس تیار کیے ہیں اس کو ایک انسائکلوپیڈیا کی شکل میں شائع کر دیں. انہیں پروردگار عالم نے خاص صلاحیت دی ہے اور ان کی میری شناسائی تقریباً 20-22 سال پہلے کی ہے.
جب یہ دارالسلام یونیورسٹی میں پروفیسر ہوا کرتے تھے اور انہوں نے پہلی ڈکشنری مرتب کی تھی سواحلی لینگویج کی، سواحلی انٹو انگلش، انگلش انٹو سواحلی، پہلی ڈکشنری جب انہوں نے مرتب کی تھی اس وقت انہوں نے اس کا ایک نسخہ مجھے ہدیۃً عنایت فرمایا تھا، اور ان کی سربراہی میں دارالسلام یونیورسٹی اور اس کے نوادرات کو میں دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکا تھا۔ بہرحال تو مجھے امید ہے کہ بہرحال یہ اسلام اور تشیع کی کوئی اہم خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ، ہماری دعا ہے ان کے سلسلے میں۔ یہ جانتے ہیں ڈکشنری لکھنے کی مشکلات، ڈکشنری لکھنا آسان نہیں ہے، لفظوں کے معنی معین کرنا آسان نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے اس میں 1000 معنی ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی 2 معنی قریب قریب کے ہیں مگر وہ ایک ہی لفظ سے ادا نہیں ہو سکتے، لفظ بدلنی پڑے گی۔ قریب کے 2 معنی ہیں مگر آپ چاہیے کہ یہ معنی اس لفظ سے ادا ہو جائے، یہ معنی اس لفظ سے ادا ہو جائے، نہیں ادا ہوں گے، معنی میں ذرا بال برابر کا فرق آیا اور لفظوں کو بدلنا پڑے گا، ایسا بھی ہوتا ہے، غور فرمایا آپ نے۔ تو اب ایک لفظ ہے تلا یتلو، اس میں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تلا یتلو میں حرکت ہے، دیکھیے کہاں یہ مادہ مشترک ہے، بات ذرا بکھر رہی ہے، پھیل رہی ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ تلا یتلو، اس مادے کو، اس روٹ ورڈ کو عربک ڈکشنری میں جا کے دیکھیں اور دیکھیں کہاں کہاں اس کا استعمال ہوا۔ ایک معنی یہ ہے کہ حافظے میں کوئی چیز ہے اسے زبانی دہرا دیا، یہ ہے تلا یتلو، غور فرمایا آپ نے۔ دوسرے معنی، نہ حافظے میں ہے کچھ، نہ سامنے کوئی تحریر، کچھ نشانات ہیں، کوئی چیز ہے سامنے جو خود حرکت کر رہی ہے، یا نشانات ہیں بہت سے ثابت، اور ان نشانات کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا، یہ بھی ہے تلا یتلو۔ جیسے میں کہوں کسی بچے سے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ بیٹا، اور یہ جو ستون ہیں اسی ستون کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تم آگے بڑھنا، ادھر ادھر نہ جانا، یعنی یہ ستون تمہارے لیے نشان راہ ہے، یہ ستون تمہارے لیے نشان راہ ہے، اس ستون سے ادھر ادھر منحرف نہ ہونا، اور فرمایا آپ نے اسی کے ساتھ ساتھ جانا، دیکھتے جانا نشان راہ اور آگے بڑھتے جانا، اس کے لیے بھی کہا جائے گا یتلو، غور فرمایا آپ نے، تلا یتلو۔ اچھا، سند، میں نے معنی بیان کر دیے، سند ہمیشہ یہ ہوتا ہے، سند میں کوئی شعر سنائیے، سند میں کوئی آیت سنائیے، قرآن سے آیت لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تلا تلا یتلو، وہی لفظ آیا۔ قسم ہے سورج کی کہ جب اس کی روشنی پھیل جائے، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے پیچھے اس کی مطابقت کرے۔ معنی سمجھنا ہے، اسی لفظ، وہی املا، وہی اسپیلنگ، وہی روٹ ورڈ۔ ایک معنی یہ ہے کہ جناب والا کسی شے کے پیچھے چلنا۔ اب ظاہر ہے جب یہ آیت پڑھی ہے تو اس کے اندر جو مضمون پوشیدہ ہے وہ بھی عرض کر دوں، آپ کا ذہن درد کر چکا ہوگا، لیکن صراحت ضروری ہے کہ یہ جو سورج ہے، آپ سب کو علم ہے سائنٹیفکلی کہ چاند اس سورج کے گرد براہ راست نہیں چل رہا ہے، ہمارا چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اس لیے براہ راست یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چاند سورج کے گرد گردش کر رہا ہے۔ قرآن ایسے چاند کا ذکر کر رہا ہے کہ جس میں اور سورج میں کوئی فصل نہیں ہے، جو بلا فصل سورج کی مطابقت کر رہا ہے، اسی لیے عرفاء نے کہا یہاں سورج سے مراد مصطفیٰ ہے اور چاند سے مراد مرتضیٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بلا فصل ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب سورج کے گرد، سورج کے پیچھے پیچھے، تلا یتلو، اور خدا کی قسم قرآن نے تلا کی لفظ رکھی تھی نا، تلا تلاوت،
علی جب دست پیغمبر پر آئے تو اسی آیت کی تفسیر تو بیان کر رہے تھے، جیسے ہی آئے تلاوت شروع کر دی، عملاً بھی قولاً بھی فعلاً بھی. غور فرمایا آپ نے؟ بہرحال اب ایک معنی آپ کے ذہن میں آئے کیا کہ تلا یتلو کے معنی ہے کسی خاص نشان کے پیچھے چلنا، دوسرے معنی ہے تلا یتلو کے کہ ذہن میں کوئی حافظے میں چیز ہے اس چیز کو دہرا دینا. اب کتاب سامنے کھلی ہوئی ہو اس کو پڑھنا، تلا یتلو کے معنی آئیں گے یا نہیں؟ صرف قراءت کے معنی آئیں گے یا تلا یتلو؟ یہی آیت وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کتابی کی قید نے بتا دیا قرآن کا استعمال ہے. سند میں قرآن پیش کر رہا ہوں کہ کتاب کو پڑھنا بھی تلاوت ہے. سند میں قرآن ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں، سند میں قرآن ہے. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اس کے بعد آپ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور بس اب وقت کافی گزر چکا ہے. ایک اصل مطلب بیان کرنے سے پہلے میں اور روایات کی طرف اشارہ کروں کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ پیغمبر لکھی ہوئی تحریریں پڑھتے تھے یا نہیں تو ذرا ان روایتوں کا جائزہ لیجئے جو سن کے سرسری گزر جاتے ہیں. پیغمبر نے جب معراج کی کیفیت بیان کی، کہا میں جب گیا تو دیکھا عرش پر یہ لکھا ہوا تھا، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، ستون عرش پہ لکھا ہوا تھا. یہ سب لکھی ہوئی تحریریں مصطفیٰ پڑھ رہے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہیں ہے روایت میں کہ میں گیا، میں نے پوچھا بھائی جبرائیل یہ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہیں ہے روایت میں کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، یہاں کچھ لکھا ہوا ہے میں پڑھ کے سنا دوں؟ ہے کہیں ہے لکھا ہوا؟ نہ یہ ہے کہ حضور نے کہا بھائی جبریل یہاں کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ نشان بنا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہے. نہ کہیں یہ کہ جبرائیل نے کہا حضور رک جائیے، آپ تو یوں ہی گزر جا رہے ہیں، ارے یہاں کچھ لکھا ہوا ہے پڑھ کے سنا تو دوں. نہ جبرائیل نے روکا اور نہ حضور نے پوچھا. پھر حضور جب زمین پر آئے تو خود بیان کیا، ہم نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. پیغمبر نے پڑھ کے سنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنی روایتوں کا انکار کیجئے گا؟ روایتوں کا انکار ہی کرنا ہے تو سیدھے سی بات ہے امام باڑے کا راستہ چھوڑ دیجئے، کسی اور میکدے کی راہ لے لیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ملی روایت رسول پڑھتے تھے کہ نہیں؟ رسول پڑھتے تھے مگر نور کی تحریر پڑھتے تھے، قلم نور سے لکھا ہوا رسول پڑھتے تھے. ہمارا آپ کا لکھا ہوا رسول پڑھنے کی کیوں زحمت فرمائیں گے؟ ہمارا آپ کا لکھا ہوا لیٹر پریزیڈنٹ بش نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کیوں پڑھیں گے؟ پڑھتے ہیں، جا کے پوچھ لیجئے. آپ لکھ کے بھیجئے میمورنڈم ان کے پاس، وہ کہیں گے پتہ نہیں کہیں ہوگا کسی سیکریٹری کے پاس، کسی سیکریٹری کے پاس، یہ بھی نہیں معلوم کون سی یا کون سے سیکریٹری کے پاس. عام بات کہہ رہا ہوں، ارے یہاں کا نام نہ لوں، میں اپنے جناب والا مسٹر واجپئی کا نام لے لوں. آپ گھبراتے ہیں کہ مجھے ان کا نام نہیں لینا چاہیے، جس کا کہیے نام لے لوں. یہاں نہ جانے کیسوں کا نام لیا جاتا ہے، ہم تو ایسوں کا نام لے لیتے. بہرحال تو ایک احترام پیغمبر ہے جس کے تحت اور کچھ آداب ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ مصلحتیں ہیں. پیغمبر کو کہا گیا آپ ہر ایک کی تحریر نہ پڑھیں اور ہر موقع پہ نہ پڑھیں، ہر موقع پہ نہ لکھیں. اور پھر علم کہ میں ان تمام بحثوں کو لے جا کر جس نقطے پر آپ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا علم تجلی نہیں فرما سکتا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ علم نفس پہلے چیز ہے، مادی نہیں ہے. یہ تو کل بھی عرض کر چکا اور بار بار عرض کر چکا. نفس مادی
نہیں ہے، نفس مادی نہیں ہے، نفس روحانی ہے، نفس روحانی ہے، نفس روحانی ہے، نفس نورانی ہے۔ اور قلم کیا چیز ہے؟ ہمارے آپ کے جیب میں، سب کے جیب میں کیا ہے؟ قلم، مادی قلم ہے۔ کلک مادی کلک ہے، لوح مادی لوح ہے۔ علم مادی چیز ہے یا غیر مادی؟ علم خود غیر مادی ہے، علم خود غیر مادی ہے۔ روح غیر مادی ہے، روح غیر مادی، علم غیر مادی، ان دونوں کا رشتہ ہونا ہے۔ اس میں اس مادی وسیلے کا کیا گزر ہے؟ سوچئے، مسئلہ ہے فلسفے کا، مگر میں عرض کر رہا ہوں لوح نفس غیر مادی، علم جو نقش اس پر ابھرنا ہے وہ غیر مادی، وسیلہ کیا ہے؟ قلم۔ یہ قلم اگر یہی مراد ہے، یہ قلم، یہ مادی، دو غیر مادی چیزوں کے درمیان پیوند رکھنے والا، رشتہ پیدا کرنے والا، پیوند پیدا کرنے والا وسیلہ مادی کیسے ہو سکتا ہے؟ دو مادی چیزوں کے درمیان کوئی غیر مادی طاقت تو رشتہ پیدا کر سکتی ہے، مگر دو غیر مادی چیزوں کے درمیان مادہ رشتہ نہیں پیدا کر سکتا۔ بحث تفصیلی ہے، طولانی ہے، مگر اب وقت باقی نہیں رہ گیا ہے، اس لیے میں اس گفتگو کو یہیں چھوڑتا ہوں۔ کل کے لیے گزارش کروں گا اتنا یاد رکھیے کہ تزکیہ نفس کے بغیر علم نہیں پیدا ہو سکتا، اور علم کے لیے، حصول علم کے لیے اصلاً قلم اور کتابت شرط ہی نہیں ہے۔ صرف جملہ یہ کہنا تھا، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ ہمارا ذہن عادی ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن ماحول کا اتنا عادی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ظلم ہوگا مضمون پر، آپ پر ہوگا اس کی زیادہ مجھے وہ فکر نہیں ہے، مضمون پہ ظلم ہوگا اگر ادھورا چھوٹ جائے، اس لیے چند منٹ آپ سے سلام۔ خوشی ہے کہ بحثیں میں بہت دقیق چھیڑتا ہوں، اپنے برادر عزیز شوکت جعفری صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود کہ دیکھیے یہ منطق و فلسفے کی راہ اختیار نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے اسے، مگر اس کے باوجود مجھے مسرت یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں نہ ہے کہ ان کو آپ سے سوء ظن ہوگا تو ہوگا، مجھے سوء ظن نہیں ہے، مجھے حسن ظن ہے، مجھے آپ سے حسن ظن ہے۔ بہرحال بحث جو دقیق ہے اسے آپ سمجھ لیجیے۔ وہ جو دقیق بحث جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصلاً ہمارے ماحول زندگی میں کتنے معجزات الہی ہیں جن کے اعجاز کی شان کا ہم درک ہی نہیں کرتے۔ روزانہ ہمارے سامنے معجزے ہی معجزے ہیں اور ہم ان کی شان اعجاز کا ادراک نہیں کرتے، اور معمولی سے واقعات کو ہم معجزہ سمجھتے ہیں۔ یہ اس مادی ماحول کے میں اسیر ہونے کی مجبوری ہے، اور ہمارے ہاں، اور جب ہم کسی مادی ماحول میں اور شرائط میں اسیر ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں، ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ کس بات کے عادی ہو جاتے ہیں؟ کس بات کے عادی ہو جاتے ہیں؟ عادی اس بات کے ہو جاتے ہیں کہ اب جب بھی علم کی بات ہوگی، فلاں صاحب عالم ہیں، بات پوچھنا کیا، عالم علم رکھتے ہیں، کہتے ہیں لکھے پڑھے ہیں کچھ، فلاں صاحب نے کچھ لکھا پڑھا بھی ہے۔ لکھنا پڑھنا گویا عالم ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ یہ ہم نے کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ ہمارے ماحول مادی میں لکھنے اور کتاب کے پڑھنے کے علاوہ حصول علم کی کوئی سبیل ہمارے سامنے ہے نہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ماحول زندگی کا تجزیہ کیجئے،
ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ قلم سے بے نیاز ہو کر، کتابت کی مشق سے بے نیاز ہو کر، قراءت کی مشق سے بے نیاز ہو کر، حرف ناشناس ہو کر علم کا جوہر حاصل ہو سکتا ہے. ہم یہ چیز سوچ ہی نہیں سکتے، اور اس لیے ہم تصور نہیں کرتے کہ براہ راست پروردگار عالم علم ایسے بھی عطا کر سکتا ہے کہ قلم مادی کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو، لوح مادی کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو، اور براہ راست علم عطا کر دے اور تمام صلاحیتیں عطا کر دے. یہ ہم سوچ نہیں پاتے، جبکہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اصلاً حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ علم ایک نورانی شے ہے، نفس ایک نورانی شے ہے، روح علم ایک غیر مادی شے ہے، روح ہماری غیر مادی شے ہے. ان دو غیر مادی چیزوں میں ربط اور رشتہ، یہ بہتی ہوئی روشنائی اور یہ لکڑی کا قلم یا لوہے کا قلم، یہ رشتہ پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ حیرت اس پر ہونی چاہیے، جبکہ حیرت اس پر ہو رہی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ مسئلہ بہت دقیق ہے. جس چیز پر حیرت ہونی چاہیے اس پہ حیرت نہیں ہو رہی ہے، چونکہ عادی ہو گئے ہیں. ممارست عادت. غور فرمایا آپ نے؟ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم تو نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. وسیلہ قلم ضروری نہیں ہے، وسیلہ لوح و کتاب ضروری نہیں ہے، لیکن جس کے پاس براہ راست علم حاصل ہو جائے پھر وہ قلم کو لکھنا سکھاتا ہے. قلم اسے لکھنا نہیں سکھاتا، وہ قلم کو لکھنا سکھاتا ہے. جس کے پاس نور علم ہو وہ کتاب کو معنی پہناتا ہے، کتاب اس کے ذہن میں معنی نہیں منتقل کرتی. اور یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. کتاب آپ پڑھتے ہیں، سمجھاتا استاد ہے. استاد کیا چیز ہے؟ استاد وہ ہے کہ جس کے سینے میں علم ہے. کتاب آپ کے سامنے رکھی رہے گی، یہ کتاب آپ کے ذہن میں علم منتقل نہیں کر سکتی. کتاب آپ کو علم نہیں سکھا سکتی. کون سکھائے گا؟ وہ زندہ وجود. یہ زندہ وجود بھی اس کی زبان نہیں، یہ سب وسیلے ہیں. اس کے نفس میں چونکہ ملکہ علم موجود ہے، اس لیے وہ کتاب کو کارآمد بنا دے گا، قلم کو کارآمد بنا دے گا. بس مصطفیٰ میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے، دوسرے امی وہ تھے کہ جو قلم سے سیکھتے تھے، مصطفیٰ وہ امی تھا جو قلم کو لکھنا سکھاتا تھا. بہت بلند ہے مصطفیٰ کا درجہ. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. یہ تمام مسائل اساسی ہیں، بنیادی ہیں. گفتگو تمام کر رہا ہوں، اس سے زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہے. میں نے گویا اگر کوئی شخص مزاحی انداز میں کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ آج ہم نے انتقام لے لیا، کل 10 منٹ کم پڑھا تھا، آج 10 منٹ زیادہ پڑھ دیا. شکوہ کیا تھا آپ نے، دونوں کا جوڑ گھٹاؤ برابر کر لیجئے گا کہ میں نے کل کم پڑھا تھا، آج زیادہ پڑھ دیا ہے. بہرحال زیادہ تو پھر بھی نہیں پڑھا ہے، مطالب رہ گئے ہیں. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آج گفتگو کو تمام کرتا ہوں اس منزل پر کہ جب نفس نورانی ہوتا ہے، جب نفس نورانی ہوتا ہے تو پھر علم کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قلم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مشق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، ائمہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے چوتھے امام کی گواہی زینب کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، آپ ایسی معلمہ ہیں کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ عشرہ زینبیہ کہلاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جناب زینب کی جو یہ صفت بیان کی، کس نے بیان کی؟ معصوم نے، کہ بی بی اے پھوپھی آپ نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا. لیکن مکے کی خواتین گواہ ہیں، آپ نے لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، قرآن بھی سکھایا، نماز بھی سکھائی. اور کس طریقے سے سکھائی ہے بی بی نے نماز؟ اللہ اکبر. کل ہی تو تذکرہ ہوا تھا کہ جس کی تربیت کر دی ہے بی بی نے، اس کے نفس پہ کیا کیا اثرات ڈالے تھے بی بی نے، کیا کیا اثرات ڈالے تھے. کنیزیں آ کے کہہ رہی ہیں کہ چلیے اسیروں کا قافلہ جا رہا ہے. یہ کہہ رہی ہیں نہیں، میری معلمہ نے منع کیا ہے، کبھی اسیروں کے قافلے کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے.
اللہ اکبر. بس اب آخری جملہ عرض کروں کہ یہ قافلہ کن مشکلات سے گزرتا ہوا, کن اہانتوں سے گزرتا ہوا, کن مصیبتوں سے گزرتا ہوا کوفے سے دمشق پہنچا ہے, اور جب دمشق پہنچا ہے تو کن کن جملوں کا سامنا ہوا ہے. کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے سید سجاد سے, نعوذ باللہ, آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین, خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں یہ دن دکھایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ تصور کر سکتے ہیں سید سجاد کے سامنے یہ جملہ کہا جا رہا ہے. سید سجاد تڑپ گئے, بیویاں تڑپ گئیں, لیکن کمال تحمل کے ساتھ, کمال استقامت و صبر کے ساتھ آگے بڑھے. کہا اے شیخ, تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اب ذرا اس مکالمے پہ غور کیجئے گا. اس شیخ نے کہا ہاں قرآن تو پڑھا ہے, مگر تمہارا قرآن سے کیا رشتہ ہے؟ اللہ اکبر. دوسرا جملہ کسی بھی تلوار اور کسی بھی تبر اور نیزے سے زیادہ کاری زخم لگا رہا ہے. سید سجاد نے پھر تحمل کیا. اے شیخ, تو نے قرآن مجید میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں آیت تطہیر پڑھی ہے, مگر تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ کہا آیت مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے, مگر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا آیت قربہ پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے, مگر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ سید سجاد نے تمام سوالات کیے. اس کے بعد تحمل کے ساتھ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور پوری متانت کے ساتھ فرمایا اے شیخ, وہ اہل بیت, وہ ذوی القربا کہ جن سے مودت کا اور جن کے حق ادا کرنے کا اور جن سے رزق کو دور کرنے کا قرآن نے اعلان کیا ہے, وہ ہم ہی تو ہیں. بس سید سجاد کا یہ کہنا تھا. اس نے عمامہ سر سے اتارا, سید سجاد کے قدموں پہ رکھ دیا. آقا, کیا آپ فرزند رسول ہیں؟ کیا آپ اہل بیت رسول ہیں؟ کہا ہاں ہم اہل بیت رسول ہیں. میں علی ہوں, میرے باپ کا نام حسین ہے. یہ حسین کوئی اور نہیں ہے, یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا, یہ زہرا کا بیٹا ہے جس کا سر نوک نیزہ پر ہے. اس شیخ نے یہاں پر بعض ارباب مقاتل نے روایت کو آگے بڑھایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ بےتاب ہو کر کہا آقا پھر اجازت دیجئے آپ کی طرف سے جہاد کروں. اور اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ اس نے جہاد کا حق ادا کیا, راہ حسین میں شہید ہو گیا. قافلہ آگے بڑھا. بس آخری جملہ, قافلہ آگے بڑھا, دربار یزید پر رکا. وہ واقعہ میں نقل کر چکا ہوں. بی بی جناب زینب نہیں چاہتی تھی دربار میں جائیں, مگر جناب سید سجاد نے پھر کہا پھوپھی اماں سر مبارک کی طرف دیکھیے. بابا بھیا کا سر دیکھا, اور جب آنکھوں سے اشکوں کو روا دیکھا, زینب نے قدم اٹھایا, کمال شجاعت و صبر کے ساتھ دربار میں رکھا. اور اب دربار میں رکھنے کے بعد جو منظر ہے وہ منظر یہ ہے کہ شقی ظالم تخت پر ہے اور تشت طلا میں حسین کا سر سامنے رکھا گیا, اور ایک ہی رسن یا ایک ہی زنجیر ہے اور 12 گلے ہیں, جس میں زینب بھی ہیں, ام کلثوم بھی ہیں, رباب بھی ہیں, اور اسی میں حسین کی 4 سال کی بچی بھی ہے. اور اس بچی کی کیفیت یہ ہے, کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے اور ایک ہی پاؤں پر کھڑی رہتی ہے. جب وہ پاؤں تھک جاتا ہے, درد بڑھ جاتا ہے, دوسرا پاؤں زمین پہ رکھتی ہے, پہلا قدم اٹھا لیتی ہے. یزید دیکھ رہا ہے, شقاوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے, مگر ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ کون بچی ہے؟ کہا گیا یہ حسین کی 4 سال کی بچی ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے. ایک مرتبہ کہا اے بیٹی تو بیٹھ جا. ایک مرتبہ بیٹی نے کہا میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں, اس لیے کہ ایک ہی رسن میں 12 گلے ہیں, اسی میں میری پھوپھی زینب کا گلا بندھا ہوا ہے, اسی میں جناب رباب ہے, اسی میں جناب کلثوم ہے. میں یوں ہی, میرا قد چھوٹا ہے, ان کے گلے میں, ان کے بازوؤں میں زخم پڑ رہا ہے, اگر میں بیٹھ جاؤں تو پھر کیا کیفیت ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم آل محمد اور معارف قرآن سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں فضائل و مناقب آل محمد کو سمجھنے کی توفیق کرامت فرما. پروردگار معبود ہمارے امام کو ابن ظہور عطا فرما کہ ان کے ہم رکاب ہم دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں. ماتم حسین.